السلام علیکم، میں شازیہ جاوید صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے جماعت ہفتم اردو سال 2020-21 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج کے لیکچر میں آپ کو نظم نعت کا اعادہ کروا رہی ہوں، یعنی ریویژن کروا رہی ہوں۔ نظم نعت میں سب سے پہلے بلند خوانی، خوش خطی، مشکل الفاظ، معنی، مرکزی خیال، تشریحات اور مشقی سوالات کروائے گئے تھے۔ بچوں، میں نظم نعت کی بلند خوانی کر رہی ہوں، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور نظم نعت کی تشریح کی جائے گی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ بچوں، اس حصے کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھیے۔ پہلا لفظ ہے بڑھ لانا۔ بڑھ لانا مطلب پوری کرنا۔ ملجا اور ماوا کے معنی ہے پناہ کی جگہ، والی پرورش کرنے والا، مولا آقا، خطا کار غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا، درگزر معاف کرنے والا، بد اندیش برا چاہنے والا۔ بچوں، نظم نعت کے اس حصے میں شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب عطا فرمایا۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے، علاقے یا زمانے کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم و کرم اور مہربانی کی صفات سب سے زیادہ عطا فرمائیں، اور آپ ہر شخص کو فیض پہنچاتے اور اس کی مدد فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرتے، مصیبت زدوں کے کام آتے، غیروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، فقیروں اور غریبوں کے معاون اور مددگار بنتے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، غلاموں پر رحم و کرم کرتے۔ غرض آپ کی شخصیت مکمل رحمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا کاروں یعنی گناہ کرنے والوں اور برا چاہنے والوں کو معاف کرنے کی صفت بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب اور چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ آپ یہ اختیار رکھتے تھے کہ اگر چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے آپ کو خیر و برکت دینے والا نبی بنایا اور سب پر اپنی رحمت اور بخشش فرمائی، اور کبھی کسی بھی زیادتی کا بدلہ نہ لیا، بلکہ اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے تمام دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نعت کا دوسرا حصہ دیکھیے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اب اس حصے کے مشکل الفاظ دیکھیے۔ مفاسد یعنی فساد، زیر و زبر ختم کرنا، شیر و شکر ملا دینا، سوئے قوم کے درمیان آنا، نسخہ کیمیا سے مراد ہے قرآن پاک، صوت ہادی، صوت کہتے ہیں آواز کو اور ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا یعنی رہنما، دشت صحرا اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ بچوں، نظم نعت کے اس حصے میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی برائیوں کو ختم کیا، قبائلی دشمنیوں کو جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی ختم کرا کر دشمنوں کو آپس میں ملا دیا، اور ان میں خلوص، محبت، اتحاد و اتفاق کی صفات پیدا کی۔
جب آپ غار حرا سے نبوت سے سرفراز ہوئے تو اپنی قوم کو تاریکی سے نکالنے کے لیے نسخہ کیمیا یعنی قرآن پاک اپنے ساتھ لائے، جس نے اہل عرب کی زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ یہ تعلیمات قرآن ہی کا نتیجہ ہے کہ اہل عرب جو دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب اور غیر شائستہ قوم تھی، دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور شائستہ قوم بن گئی۔ یہاں پیغام حق کو صوت ہادی کہہ کر اور بجلی کی کڑک سے تشبیہ اس نے دی ہے کہ بجلی کے کڑکنے اور اس کی گھن گرج سے بے خبری کی نیند سونے والے جاگ اٹھتے ہیں۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا تو وہ اپنی نیند سے جاگے اور غفلت کی نیند سے اٹھ گئے، اور اس دعوت حق کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی لگن پیدا ہوئی، مقصد حیات اور فکر آخرت سے آشنا ہوئے۔ لہٰذا جب لوگوں کو اپنی زندگی کا اصل مقصد معلوم ہوا اور آخرت کی زندگی کی حقیقت سے واقف ہوئے تو انہوں نے اپنی بے مقصد زندگی کو اسلامی تعلیمات سے مکمل کیا اور اسی جذبہ اور لگن سے اپنی آخرت سنوارنے لگے۔ لہٰذا عرب کے جنگلوں اور پہاڑوں میں پیغام حق گونجنے لگا، حتیٰ کہ لوگوں کے گروہ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نظم نعت کا پہلا بند ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اب سب سے پہلے ہم حوالہ لکھیں گے۔ مندرجہ بالا بند نظم نعت سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بند نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب ملا۔ آپ غریبوں محتاجوں کی مدد فرماتے اور ہر ایک کے کام آتے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سب کی مدد کی، جو لوگ بے گھر تھے ان کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور آپ ہمیشہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، غلاموں مسکینوں کا بہت خیال رکھتے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے اور بلا ذات پات کی تفریق کے سب سے محبت سے پیش آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام لوگوں کے لیے، تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نظم نعت کا دوسرا بند ہے: خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ نہ لیتے بلکہ اسے معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کی مثال یہ تھی کہ کافروں کے دلوں میں بھی آپ کی عزت تھی، وہ بھی آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی بات کو سچ مانتے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام برائیوں کو مٹانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کو اس طرح ملا دیا جیسے آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جس کی تعلیمات نے عرب کی جاہل قوم کو مہذب اور شائستہ قوم بنا دیا۔ نظم نعت کا مرکزی خیال دیکھ لیجئے۔ نظم نعت کے شاعر الطاف حسین حالی کی اس مشہور نعت میں اللہ کے آخری نبی کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے گمراہ معاشرے میں ایک رسول برحق، ہادی اور رہبر کے طور پر ہنگامہ خیز آمد ہوئی، اور انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ایک بہترین کتاب کے عطیے نے لوگوں کی قسمت بدل دی، اور ہر طرف آپ کے پیغام حق کی دھوم مچ گئی۔ آپ کی ذات کی اعلیٰ صفات تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے کام آنے والے اور بے کسوں کا سہارا تھے، لوگوں کے قصور معاف کرنے والے، دل کو موہ لینے والے تھے۔
آپس کی دشمنیاں ختم کر کے لوگوں میں ایثار، اخوت و محبت پیدا کر کے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرنے والے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب آفرین پیغام حق نے تھوڑے ہی عرصے میں عرب اور پوری دنیا کی کایا پلٹ دی۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ نظم نعت کا اعادہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اعادے میں نے آپ کو بلند خوانی کروائی ہے، خوش خطی آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں مکمل کر لی ہوگی۔ مشکل الفاظ، معنی، مرکزی خیال، تشریحات آپ کو بیان کیے گئے اور مشقی سوالات جو آپ نے بک میں مکمل کیے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔